تاریخ انسانیت میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ایک شخص نے ایسا راستہ اختیار کیا جو اسے بربادی کی طرف لے گیا۔ یہ وہی ابو لہب ہے جس کے لیے قرآن کی سورت نازل ہوئی، جس کا انجام دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وہ طاقتور بھی تھا، دولت مند بھی، قریش کا سردار بھی، لیکن پھر بھی ہدایت سے محروم رہا۔ آخر کیوں؟ کیا چیز اسے ایمان لانے سے روکتی رہی؟ اور کیسے قرآن نے اس کا انجام پہلے ہی بیان کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی حیران کن کہانی، ان کی نفرت، ان کی سازشیں اور ان کا عبرتناک انجام۔ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ اس قصے میں آج کے دور کے لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا نے حمزہ کی طرح ہونے کا انتخاب کیا، جبکہ دوسرے نے ابو لہب کی طرح ہونے کا۔ نبوت سے پہلے دونوں ہی رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن بعد میں ایک ان کے سب سے قریبی دوست بن گئے اور دوسرا ان کا بدترین دشمن۔ آگ کا باب ابو لہب اپنی تیز عقل، مضبوط تقریر اور دولت کے لیے مشہور تھا۔ وہ دکھاوا کرنا پسند کرتا تھا۔ وہ اتنا انتہا پسند تھا کہ قرآن میں اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور حتیٰ کہ اس کا انجام بھی معجزانہ طور پر بتایا گیا۔ تو آخر کس چیز نے اس آدمی کو، جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھا، ایمان لانے سے روکا؟ ابو لہب کی زندگی اسلامی تاریخ کی سب سے حیرت انگیز اور سبق آموز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کا اصل نام عبد الاعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور قریش کے بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ اس کا چہرہ روشن اور سرخی مائل تھا، اس کو ابو لہب یعنی شعلے کا باپ کہا جانے لگا، لیکن یہ ظاہری چمک اس کے اندر کے اندھیرے اور نفرت کو چھپا نہ سکی۔ ابو لہب مکہ کا ایک معزز اور طاقتور آدمی تھا۔ اس کا والد عبد المطلب ایک مشہور لیڈر اور کعبہ کا نگہبان تھا۔ اس شہرت کی بدولت ابو لہب نے تجارت میں قدم رکھا اور بہت امیر ہو گیا۔ اپنی دولت اور کاروباری صلاحیتوں کے ساتھ وہ مکہ کے نمایاں آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ بعض روایات تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ اس کے پاس سینکڑوں کلو سونا تھا، لیکن یہ صرف دولت تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ ایک رئیس، دلکش اور خوبصورت آدمی تھا۔ طاقت اس کے ہاتھ میں تھی، بالکل ابو جہل کی طرح وہ بھی طاقت کی پرستش کرتا تھا، اور وہ بنو ہاشم قبیلے کا سردار بننے جا رہا تھا، جس سے ہمارے نبی تعلق رکھتے تھے۔ اس نے ام جمیل عروہ بنت حرب سے شادی کی، جو ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ابو سفیان کی بہن اور حرب بن امیہ کی بیٹی تھی۔ اس شادی نے دونوں خاندانوں کی طاقت اور اثر و رسوخ کو اور بھی بڑھا دیا۔ ام جمیل اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن افسوس کہ اس نے یہ نعمتیں بھلائی کے لیے استعمال نہ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ خبر خاندان کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنی۔ بعض روایات کے مطابق ابو لہب بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس نے اسے یہ خوشخبری دی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدا میں اس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے اچھے جذبات تھے۔ صوبیہ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا اور ان کی رضائی ماں بنی۔ نبی کریم علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور آپ کی والدہ آمنہ بھی اس وقت وفات پا گئیں جب آپ صرف 6 سال کے تھے۔ پھر آپ کی پرورش پہلے آپ کے دادا عبد المطلب اور بعد میں آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ اس دوران ابو لہب نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بعض روایات کے مطابق اس نے نبی کریم علیہ السلام کی تجارت میں مدد بھی کی جب آپ جوان تھے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی منگنی نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کروائی۔ اس زمانے میں ایسی منگنیاں خاندان کے تعلقات مضبوط کرنے اور خاندان کی عزت بڑھانے کے لیے کی جاتی تھیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام 40 سال کے ہو گئے تو پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی اور بت پرستی چھوڑنے کو کہا۔ اس سے مکہ کے سرداروں میں سخت رد عمل پیدا ہو گیا۔ توحید پر ایمان اور ان کے عقیدے کے خلاف تھا اور ان کی آمدنی کے لیے بھی خطرہ تھا۔ اگر لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ دیتے تو کعبہ آنے والے زائرین کم ہو جاتے
اور ان کا کاروبار متاثر ہوتا۔ اس طرح اسلام کی لائی ہوئی عدل و انصاف کی تعلیمات امیروں اور طاقتوروں کے لیے خطرہ تھی جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے۔ صفا پہاڑی کے مشہور اجتماع میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کے کھلے پیغام کا ایک اہم موڑ تھا۔ ابو لہب نے سب سے سخت جواب دیا۔ اس نے کہا، کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے جمع کیا ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام کو برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ اس کی کھلی دشمنی کی ابتدا تھی۔ اصل میں عرب میں اس وقت مسلسل جنگوں اور افراتفری کی وجہ سے خاندانی رشتے انتہائی اہمیت رکھتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اگرچہ نبی کریم علیہ السلام کے کچھ رشتہ دار ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی وہ اس مضبوط روایت کی وجہ سے ان کی مدد کرتے تھے۔ دوسرے قبیلے بھی اس طرز عمل کو معمول سمجھتے اور اس کی عزت کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے رسم و رواج کے مطابق تھا۔ وہ ان لوگوں کو تنقید یا ملامت نہیں کرتے تھے جو اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن جاہلیت کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اس معزز قاعدے کو توڑا، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے چچا ابو لہب تھے۔ حالانکہ وہ چچا تھے اور عربی کلچر میں چچا کو باپ سمجھا جاتا تھا، پھر بھی اس نے عرب معاشرے کی ایک بڑی اخلاقی قدر کو توڑ ڈالا۔ اس نے اپنی ہی خاندانی رشتہ داری کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ابو لہب صرف باتوں پر ہی نہیں رکا، اس نے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ جہاں بھی نبی کریم علیہ السلام تعلیم دینے جاتے، ابو لہب پیچھے لگ جاتا اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ انہیں کہتا کہ نبی کریم علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں یا دیوانے ہیں۔ خاص طور پر بازاروں اور بڑے اجتماعات میں وہ غیر ملکی زائرین کو نبی کریم علیہ السلام کی باتیں سننے سے روکتا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اسلام اور نبی کریم علیہ السلام سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ عورتوں میں فتنہ پھیلاتی اور افواہیں اڑاتی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے سامنے کانٹے اور کچرا ڈال کر انہیں تکلیف دیتی۔ وہ قریش کی معزز عورتوں کو اکساتی کہ مسلمان عورتوں کو سوسائٹی سے نکال دیں۔ ام جمیل کو شاعری کا شوق تھا، مگر افسوس کہ اس نے اپنی شاعری نبی کریم علیہ السلام کی توہین کے لیے استعمال کی۔ ابو لہب کی دشمنی یہاں بھی نہیں رکی۔ اس نے اپنے غلاموں اور خادموں پر دباؤ ڈالا کہ اسلام سے دور رہیں۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں سخت اذیتیں دی گئیں۔ اس نے کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ ایمان چھوڑ دیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں پر ہونے والے مظالم ابو لہب اور اس جیسے دوسروں کے ظلم کی مثال تھے۔ ابو لہب مسلمانوں کے خلاف مقاطع کا بھی اہم حامی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو تجارت اور معاشرتی زندگی سے کاٹنے کے لیے زور لگا دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے قاسم رضی اللہ عنہ کا کم عمری میں انتقال ہو گیا تو ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا اور مذاق اڑایا کہ محمد کے اب کوئی بیٹے نہیں رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر نفرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ ابو لہب اور ام جمیل نے اپنے بیٹوں کی نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے منگنی بھی توڑ دی۔ جب عتیبہ نے رشتہ توڑا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو سخت برا بھلا کہا اور ان کے چہرے پر تھوکا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ کچھ عرصے بعد عتیبہ ایک تجارتی سفر پر شام گیا۔ وہاں ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہوا۔ اس کمال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام نہ آئے گا۔ وہ ضرور شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن ڈھونڈنے والی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں کسی کافر کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ ان کا مال، طاقت اور مقام انہیں نہیں بچا سکے گا۔ اس کی بیوی کو ایندھن ڈھونے والی کہا گیا تاکہ یہ واضح ہو کہ اس نے کیسے چغلیاں پھیلائیں اور نقصان پہنچایا۔
اس کے گلے میں مروڑی ہوئی رسی عذاب کی علامت ہے۔ ابو لہب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا بلکہ مکہ ہی میں رہا۔ جب اس نے سنا کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور قریش کے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو وہ سخت غصے اور صدمے میں آ گیا۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو مزید الزام دیا۔ جلد ہی وہ ایک معلق اور متعدی بیماری میں مبتلا ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے چیچک ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اسے طاعون کی بیماری تھی۔ اس کے جسم پر پھوڑے اور سوجن ہو گئی۔ معاشرے نے اسے رد کر دیا تاکہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس سے دور رہے کہ کہیں بیماری نہ لگ جائے۔ ابو لہب کی موت اس کی زندگی کی طرح ہی ذلت آمیز تھی۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کی لاش کو چھوا تک نہیں۔ وہ کئی دن تک پڑی رہی۔ لوگ اسے دفنانے سے ڈرتے تھے۔ آخرکار لمبے ڈنڈوں سے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیلا گیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیا گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی دولت اور طاقت موت کے وقت بھی کسی کام نہ آئی۔ سورۃ المسد میں فرمایا گیا کہ اس کا مال اور مقام اسے فائدہ نہ دے گا، اور یہی ہوا۔ ابو لہب کو ایسی بھیانک بیماری لگ گئی کہ اس کی اپنی فیملی نے بھی اس سے کنارہ کر لیا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا۔ قرآن میں اس کا انجام پہلے سے ہی ذکر ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ شوہر کی موت کے بعد جمیل بھی تنہا رہ گئی۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ اس کا مال اسے بچا لے گا، مگر آخرت میں کہا گیا کہ اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ اس کا انجام بھی اس کی تکبر اور نفرت کا نتیجہ تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بچے بھی اس کی پرواہ نہ کرتے۔ وہ تنہائی کی زندگی گزارتی رہی۔ البتہ ان کی بیٹی درا بنت ابو لہب بعد میں مسلمان ہو گئیں اور مدینہ ہجرت کر گئیں، لیکن والدین کے اعمال کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے سختی سے کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں خاص شفقت دی اور فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے عمل کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عدل اور رحمت کی ایک روشن مثال ہے۔ ابو لہب کی زندگی کا ایک اہم نقطہ اس کی نفرت کی اصل وجہ ہے۔ اسلام کی مساوات اور عدل و انصاف جیسی تعلیمات ابو لہب جیسے لوگوں کے لیے خطرہ تھی جو معاشرے کے اعلیٰ طبقے میں تھے۔ غلام اور آقا، امیر اور غریب سب کو برابر ٹھہرانا ان کے سوشل سٹیٹس کو ہلا دیتا تھا۔ اسی طرح بت پرستی کو چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ کعبہ کے زائرین کم ہو جائیں گے اور ان کی آمدنی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے ہر ممکن سازش کی۔ اسلام اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ابو لہب کی نفرت نے اس کی اپنی تباہی کی راہ ہموار کی۔ اس کی موت اور اس کے بعد کے حالات نے لوگوں کو یاد دلایا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی ہے۔ اس کی کہانی ایک سبق ہے کہ تکبر اور ضد انسانوں کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج بھی اس قصے سے کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دولت، مقام اور طاقت سب عارضی ہیں۔ اصل چیز دل کی صفائی اور سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ نفرت اور غصہ صرف تباہی لاتے ہیں۔ حق کو پانے کے لیے ہمیں اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھنا ہوگا۔ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اچھے اخلاق اور صبر کو اپنانا ہوگا۔